بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر عبدالقادر اورکزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے ایک ٹریڈ مارک کو مختلف کلاسز میں رجسٹر کرنا اور اس کی اہمیت. ناظرین ہوا یہ کہ 2001 میں جب آرڈیننس آیا، نیا آرڈیننس آیا، انفیکٹ جو نیا آرڈیننس 2001 آیا تھا ٹریڈ مارک کا، وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پاکستان جب WTO کا ممبر بن گیا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ممبر بن گیا، تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ممبر بننے کے چند ریکوائرمنٹس تھی. اس میں سے ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ ہر کنٹری جو اس کی ممبر کنٹریز ہیں ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ اس ٹائم میں اسپیسیفک ٹائم میں اپنے IP لاس کو، انٹلیکچوئل پراپرٹی لاس کو اسٹریم لائن کر دیں. اور اس لیے انہوں نے بیسک ریکوائرمنٹ دی تھی کہ جی آپ نے اپنے جو IP کی بیسک لاز ہیں اس میں سے بیسک کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ڈالنی ہیں، جن کا کہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اس میں سے میں 2-3 آپ کو بڑی بڑی چیزیں بتاؤں کہ مشہور ٹریڈ مارک جو ہوگا وہ ہر کلاس میں پروٹیکٹ تصور کیا جائے گا. اور یہ ہے کہ جو مشہور برانڈ ہیں اس کو کوئی کاپی نہیں کرے گا. رجسٹرڈ گورنمنٹ جو ممبر کنٹریز ہوں گے، ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی اور WTO کے جو ممبر کنٹریز ہوں گے، وہ ایسے لاز بنائیں گے کہ اس میں سے جو مشہور برانڈز ہیں دنیا کے ان کو پروٹیکشن حاصل ہو. تو یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا کہ جو ہمارا 2001 کا لا آیا اس کی ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ جو مشہور ٹریڈ مارکس ہیں دنیا کے ان کو آپ پروٹیکشن دیں گے. اور یہ میرے خیال میں ایک بڑی جینین بات تھی، ایک اچھی بات تھی، اس لیے کہ اگر پاکستان میں بھی ہمارے کوئی برانڈ مشہور ہو جائے، الحمدللہ ہمارے پاکستانی بڑے اچھے برانڈ ہیں دنیا میں، آج کل بڑے ریپیوٹیبل برانڈ ہیں. آج کل بڑا نام چلا ہے ٹپال ٹی کا، انٹرنیشنل برانڈ ہے. اسی طرح ہمارے کپڑوں میں بعض بڑے اچھے برانڈ ہیں جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو ظاہر بات ہے ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے برانڈ بھی باہر کی دنیا میں پروٹیکٹ ہوں. تو اس لا کے کانٹیکسٹ میں پھر یہ ہوا کہ ایک ٹریڈ مارک کو، ابھی ہم پاکستان میں وہ لا تو نہیں بنا کہ ایک ہی اپلیکیشن آپ پورے کلاسز میں اسپیسیفائی کر دیں. ٹوٹل ٹریڈ مارک کے 45 کلاسز ہیں، جس میں کہ 34 کلاسز گڈس کی ہیں، پروڈکٹس کی ہیں، اور 10 کلاسز سروسز کی ہیں. تو ایسا ابھی لا پاکستان میں آیا نہیں ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن دے دیں اور اس میں سے 45 کے 45 یا 10 یا 5 جس کو ہم بولتے ہیں ملٹی کلاس فائلنگ، وہ ابھی شروع تو نہیں ہوئی، لیکن ہوپ فلی آج نہیں تو کل نہیں تو بہت مستقبل قریب میں ہوپ فلی پاکستان میں یہ لا آ جائے گا کہ ایک ٹریڈ مارک ایک اپلیکیشن میں آپ کلاسز اسپیسیفائی کر دیں اور ان کلاسز میں آپ اپلائی کر دیں ملٹی کلاس فائلنگ، جو کہ دنیا کے ابھی بہت سے ممالک میں شروع ہو گئے. تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹریڈ مارک آپ کا مشہور ہے اور وہ خطرہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کو کوئی کاپی کر لے، تو اس کے 2 اچھے آپشنز یہ ہیں کہ ایک تو آپ اس گڈز میں رجسٹر کر دیں. میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. آپ کا ہے ہوٹل ریسٹورنٹ اور اس میں پروڈکٹ آپ دے رہے ہیں، باربیکیو دے رہے ہیں، بریانی دے رہے ہیں، ٹکا دے رہے ہیں سپوز. ایک تو یہ کلاس 30 میں آتا ہے. ایک اپلیکیشن آپ کلاس 30 میں پروٹیکٹ کر لیجئے اپنا ٹریڈ مارک. اور اس کا جو سروسز ریلیونٹ کلاس ہے وہ ہے 43. تو 43 میں پھر ریسٹورنٹ اور یہ ڈائننگ کے سروسز. تو آپ پھر ایک اپلیکیشن 43 میں رجسٹر کر دیں، 30 میں، تو اس کو آپ 43 میں بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. یا اسی طرح اگر آپ کی گڈز ہیں کلاس 11 میں، فین ہے یا سولر پینلز ہیں، اور آپ اس کے ریلیونٹ کلاسز میں سروسز میں جانا چاہتے ہیں 39 میں، اس کا ریلیونٹ جو کلاس ہے کہ جس کلاس میں آپ انہی گڈز کی آپ سروسز دے رہے ہیں. ایک ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے گھڑی، واچ، اور ایک ہوتا ہے گھڑی ساز. تو واچ اور گھڑی ساز، گھڑی از اے پروڈکٹ اینڈ گھڑی ساز یا the person, the fellow who renders services in repairing watches or making watches. تو وہ پھر سروسز کلاس کی
میں آ جاتا ہے. تو ایک آپشن تو ہمارے پاس یہ ہے اس وقت کہ ہم جب تک ملٹی کلاس فائلنگ پاکستان میں شروع نہیں ہوئی، ہم واچز کے کلاس میں بھی رجسٹر کر دیں، ایک اپلیکیشن ڈال دیں، اور ساتھ میں اس کی سروسز کلاس میں بھی ڈال دیں. ایک اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ واچز سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہیں، ایک بندہ اگر ایک سپوز کے طور پر جنرل اسٹور میں جاتا ہے تو عموماً واچز کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں گفٹ آئٹمز بھی پڑے ہوتے ہیں، ساتھ میں ٹائی بھی پڑی ہوتی ہے، ساتھ میں شرٹس بھی پڑے ہوتے ہیں. تو لوگ پھر ایسے کرتے ہیں کہ ریلیٹڈ جو کلاسز ہوتی ہیں کہ جی گھڑیوں کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے وہ ہے سپوز ٹائی ہو گیا، یا یہ بکل ہو گئے، یا یہ جو باقی گفٹ آئٹمز ہیں یہ جو ہم لگاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بندہ پھر ایک اپلیکیشن کو ریلیونٹ کلاس میں بھی اپلائی کر لے. اچھا، ابھی اس وقت پاکستان میں چونکہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ایک کلاس ایک ہی اپلیکیشن نمبر میں ایک ہی کلاس میں آپ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. اگر آپ نے دوسری اپلیکیشن ڈالنی ہے تو اس کے لیے آپ دوسری کلاس میں دوسرا اپلیکیشن ڈالیں گے اور اس کو بھی الگ نمبر ایلوکیٹ ہوگا، اس کی الگ سے ایگزامینیشن ہوگی، اس کا سب کچھ الگ سے ہوگا. لیکن ہوپ فلی مستقبل قریب میں انشاءاللہ ایک ہی اپلیکیشن آپ ڈالیں گے اور آپ اسپیسیفائی کریں گے کہ جی میرا ایک کلاس میں ایک اپلیکیشن ہے، اسی اپلیکیشن کو دوسری کلاس میں بھی رجسٹر کیا جائے، تیسری میں بھی رجسٹر کیا جائے، چوتھے میں بھی رجسٹر کیا جائے. اس کی انشاءاللہ ایک نامنل فیس ہوگی اور اس نامنل فی میں آپ اپلائی کر سکیں گے ٹریڈ مارک، بہت سے کلاسز میں رجسٹر کر سکیں گے. آپ کو سرٹیفکیٹ تو ایک ایشو ہوگا لیکن اس میں نیچے کلاسز زیادہ لکھی گئی ہوں گے. لیکن اس وقت ایز آف ٹوڈے آپ کو ایک کلاس کے لیے ایک اپلیکیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے. 2 کلاسز میں اگر آپ اپلائی کریں گے تو 2 سرٹیفکیٹ ایشو ہوں گے، اور اگر زیادہ کلاسز میں آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو زیادہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوں گے. تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی گفتگو تھی، ڈسکشن تھی کہ ہم ایک کلاس کو، ایک اپلیکیشن کو یا ایک ٹریڈ مارک کو زیادہ کلاسز میں بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. اچھا، جاتے جاتے میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور عرض کر دوں کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کا ایک ٹریڈ مارک مشہور ہو رہا ہے، آپ محنت کر ہی رہے ہیں، تو اس کو نا آپ کو ایک ایڈیشنل ایکرو ہوتا ہے، آپ کو ایڈیشنل ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے، آپ کا ایڈیشنلی برانڈ مشہور ہو جاتا ہے. تو آپ ایک کلاس سے ہٹ کے اگر بزنس آپ دوسری کلاس میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کلاس میں آپ کا پروڈکٹ اور برانڈ دونوں اور سروسز بھی پروٹیکٹ ہوں گی. تو تھینک یو ویری مچ ناظرین، یہ مختصر سی بات تھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.